بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ابو ایک اعلیٰ افسر تھے۔ انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا بہت شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمائی دھواں فضا کو خوابناک بناتا تھا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے اور امی بھی اپنی خواب گاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند نہیں آتی تھی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا، اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کہتے میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارات کی دیوی آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے، اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہ آتی اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر اب وہ گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفلیں جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑھنے لگیں۔ اب وہ کہتے تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ ملازمہ موجود ہیں کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ والدہ چاہتی تھیں کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائے، انہیں کمپنی دے، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا ناپسند کرتے ہیں، یا پھر دوستوں کے نرغے میں گھرے رہتے ہیں۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بے موت مرنا نہیں چاہتے تھے۔ بیوی سے لاکھ محبت ہو، وہ ایک معمولی شے ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ترکیب نکال لی۔ امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری امی بھی ابو کے ڈھب میں آ گئی۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں آ بیٹھتی، اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے۔ والد کو برا نہیں لگتا تھا کہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی۔ دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آتی تھیں۔ اس طرح انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی کہ وہ اب اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھی۔ خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجھا جاتے تھے، وہ اب ڈرائی کلیننگ کو جاتے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہمیں بہت اچھی لگتی۔ امی جب سے شمع محفل بنی، انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی، میں دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا، یہ بہت سمارٹ تھا۔ ابو کے اعلیٰ افسر تھے مگر مغرور نہ تھے، ہم سے بہت پیار کرتے، ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لا کر دیتے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے، اور ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے۔ امی خاص طور پر ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ساتھ چلتیں، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کے کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر میں طویل ہوتی گئیں۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کے الطافات بڑھنے لگے۔ بھابھی بھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ بھی سنجیدہ ہوتے گئے، جہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرات بھی نہ تھی۔
ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے، مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی اس روز کے جھگڑے سے ہم بہن بھائی کتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل مشتاق آ گئے۔ امی نے رو رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے اور بد چلن کہتا ہے، میرا فیصلہ کروا دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انکل یہ کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے ابو سے بات کی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے، رخسانہ دیکھو تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے، ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر میں ہوتی ہیں پہلے میرے گھر ہوتی تھیں اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم گھر پر موجود ہو۔ ہاں، رات کے باہر سے دیر سے گھر آتے ہو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں۔ جب تم نے اپنے شوہر الیاس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا، ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے، تمہارے ساتھ گھر میں جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شکوک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھابھی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں، اگر الیاس کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میں بہرحال الیاس سے تنگ ہوں، امی نے روتے ہوئے کہا، میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، تم پرسکون ہو جاؤ، میں الیاس کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہیں کرے گا۔ میکے چلی گئیں۔ انکل نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا، وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں دراڑ آ چکی تھی، اب وہ بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا اور اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی لے کر میکے چلی آئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کیا اور ساتھ بچوں کے اخراجات کا بھی۔ والد صاحب ہار گئے، ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں اور جب چاہے انکل مشتاق سے شادی کر سکتی تھی، مگر انکل آزاد نہیں تھے۔ تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا، بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن متعلقہ ہو گئی کہ جب مشتاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ رخسانہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے، وہ رو رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی خلا لے لیا۔ تب مشتاق صاحب سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور بچے بیوی کو دے دیے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مشتاق کے گلے میں بدنامی کا توپ پڑ گیا، ان کی پہلی بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا اور امی کو بھی، کہ دونوں کے عشق مشوقہ نے دونوں کی زندگیاں برباد کر دیں اور بچوں کو دربدر کیا۔ اب بچانے کو رہ کیا گیا تھا جس کی خاطر امی اور انکل مشتاق دنیا کی شرم کرتے، بدنامی خوب ہو گئی تھی۔ تعلق غلط نہ تھا تو بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا، سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، کبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر سزا تو ان نادانوں کو ملتی ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور ہماری معصومیت کون دیکھتا کہ جس روز امی کی شادی تھی، دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ میں اور ایان فخر سے کہہ رہے تھے کہ آج ہماری امی کی شادی ہے، امی گوٹے والا جوڑا پہنیں گی تو کتنی پیاری لگیں گی۔ بچے کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر پر تو شامیانہ لگا ہے، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دلہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر ایسے نخوت دکھا رہی تھی جیسے میری امی کی نہیں، میری گڑیا کی شادی ہو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دلہا کے گاڑی کے آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہماری پھپھو کے گھر لے گئے۔ ہم سے سکتے رہ گئے کہ نانا جان ہمیں اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا،
اور شامیانہ جگمگاتے رنگ برنگے بلب اور سجی ہوئی دلہا کی گاڑی سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سے سسکتے رہے ہم، نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح نانا وکیل کے ساتھ آئے اور کہا ان بچوں کو الیاس کے حوالے کر دو، ان کا جہاں رہنا محال ہے، کوئی صحیح سے دیکھ بھال نہ کر سکے گا اور رخسانہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم باپ کے ساتھ چلے گئے، اس کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل، جو رشتہ دار بھی تھے، اپنے بازوؤں میں بھر کر بیٹھ گئے۔ رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہ گئی۔ اتنی مدت گزر گئی اور آنسو آج تک نہیں تھمے۔ اب وہ گالوں پر نظر نہیں آتے، مگر دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرح بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوبارہ شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ میں اب 17 سال کی ہو چکی ہوں، ہم مگر لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں شامیانے لگے دیکھتی ہوں، شہنائی کی آواز سنتی ہوں، یہ کوئی سجی ہوئی دلہن دکھائی دیتی ہے، تو میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، یا پھر دبی دبی سسکیاں منہ سے نکلتی ہیں، جیسے کوئی ننھی منھی بچی بڑے محلے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے۔ ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر جدائی کی دیوار اپنوں کے بیچ ایسی حائل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر بھی نہیں مل پاتے۔ سنا ہے کہ ماں کا دل بچے کے پیار سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر ہماری ماں کیسی تھی، کیا ہوا کہ اچانک بدن پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دل لہو لہو کر دیے اور اسے اپنا سہاگ کا لہو رنگ جوڑا راس آ گیا۔ کبھی ممتا کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ نہ کسی کی سسکیاں سن سکتی ہیں اور نہ اپنی اولاد کی صورتیں ہی اسے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن، کبھی گھر میں کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ جائے تو میں گھبرا جاتی ہوں، کہیں شہنائی بجے اور شامیانے لگے یا رنگ برنگے بلب جلتے بجھتے نظر آئیں۔ میری روحوں میں بسی ہوئی سسکیاں جاگ پڑتی ہیں اور دل میں رنگ برنگے بلب آنسو بن کر گرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔